آسٹریلیا نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، جس میں ان کے 5 مین پلیئرز شامل نہیں ہیں جو پہلے کینگروز کو کافی فتوحات دلا چکے ہیں۔ ناظرین، آسٹریلیا کی ٹیم ہر زمانے میں ہی بڑی خطرناک رہی ہے، خاص طور پر جب آئی سی سی ایونٹس کی باری آتی ہے تو یہ اور خطرناک ہو جاتے ہیں بے جان اور مخالف پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ آئی سی سی ایونٹس میں ان کی کنسسٹنسی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ بار آئی سی سی ایونٹس ون کیے ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا نے اس بار بھی جب چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپنا ابتدائی اسکواڈ اناؤنس کیا تھا تو اس میں ان کے تمام بڑے پلیئرز شامل تھے، بٹ جب اسکواڈ کو فائنلائز کرنے کا ٹائم آیا تو پھر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ 5 مین پلیئرز ہی ان کے ایونٹ سے باہر ہو گئے، جن میں سے 3 انجرڈ ہو گئے، جس میں آسٹریلیا کے ریگولر کیپٹن پیٹ کمنس تھے، وہ بھی انجری کا شکار تھے، ان کے مین فاسٹ بالر جو شیزل ووڈ تھے وہ بھی انجری کا شکار ہیں، اور پھر ان کے ایک منجے ہوئے آل راؤنڈر جو ٹاپ آف دا آرڈر بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور بالنگ بھی اچھی کرتے ہیں، میچل مارش، وہ بھی انجری کا شکار ہیں۔ ابھی جناب آسٹریلوی ٹیم ان پلیئرز کی انجری نیوز سے سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ ایک اور آل راؤنڈر مارکس اسٹوئنس نے دھماکہ کر دیا، انہوں نے فوری طور پر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، جس سے آسٹریلوی ٹیم کا جو بیلنس تھا وہ کافی ٹوٹ گیا۔ ابھی یہ خبر آنی ہی تھی کہ اس کے ایک ہی دن بعد آسٹریلیا کو اس سے بھی بڑا دھچکا ایک اور لگ گیا کہ ان کے لیڈنگ فاسٹ بالر جس سے بڑے بڑے بیٹسمین کانپتے ہیں، میچل سٹارک، انہوں نے بھی آخری لمحات میں چیمپئنز ٹرافی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور اپنا نام اسکواڈ سے وڈرا کرا لیا، تو یوں وہ بھی آسٹریلین اسکواڈ سے باہر ہو گئے۔ تو ایٹ دا اینڈ آسٹریلیا کو اپنی اسٹرانگ سائیڈ میں 5 نیو فیسز لانے پڑے، جس سے آسٹریلیا کا جو اسکواڈ ہے وہ کچھ انبیلنس ہوا، بٹ ڈو ناٹ فارگیٹ یہ آسٹریلیا ہے بھائی جان، کوئی پاکستان نہیں جو 1-2 پلیئرز کے انفٹ ہونے سے ڈسٹرب ہوگا یا ان کی پرفارمنس میں کوئی ڈفرینس آئے گا، کیونکہ جناب ان کی جو بینچ اسٹرینتھ ہے نا وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کا جو بھی ہے وہی پرفارم کرتا ہے، اور ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس مزید بہتر تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اس میں ڈاؤن فال نہیں آتا ان کی پرفارمنس میں۔ چلے اب ہم بڑھتے ہیں آسٹریلیا کی اسکواڈ کی طرف کہ آسٹریلیا کا جو اسکواڈ ہے وہ کن کھلاڑیوں پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے جو آسٹریلوی ٹیم کی کیپٹن اس چیمپئنز ٹرافی کے لیے چنے گئے ہیں وہ ہیں اسٹیو سمتھ۔ اسٹیو سمتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، رائٹ ہینڈڈ بیٹر ہے۔ اسٹیو سمتھ کے بعد جناب آتے ہیں شون ایبٹ جو کہ فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر ہیں، رائٹ آرم فاسٹ بالنگ کرتے ہیں اور رائٹ ہینڈ بیٹنگ کرتے ہیں۔ شون ایبٹ کے بعد ایلیکس کیری جو کہ وکٹ کیپر بیٹر ہیں۔ ایلیکس کیری کے بعد بین ڈوارشس، یہ لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہے بین ڈوارشس۔ بین ڈوارشس کے بعد جناب نام آتا ہے نیتھن ایلس کا، یہ رائٹ آرم فاسٹ بالر ہیں اور بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں ڈیتھ میں بھی اور مڈل اوور میں بھی، خاص طور پر نیتھن ایلس۔ اس کے بعد ان کے جارح مزاج اوپننگ بیٹر جیک فریزر میکگرک، جنہوں نے لاسٹ ایئر آئی پی ایل میں بھی دھماکہ خیز انٹری دی تھی۔ جیک فریزر میکگرک کے بعد جناب آتے ہیں ان کے فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر ایرن ہارڈی۔ ایرن ہارڈی کے بعد ان کے ایک اور ایگریسو اوپنر اور بڑے ہی خطرناک اوپنر ہے بھائی جان، یہ تو ٹریوس ہیڈ، لیفٹ ہینڈڈ بیٹر ہے اور بڑی ہی خطرناک بیٹنگ کرتے ہیں۔ ٹریوس ہیڈ اگر پاور پلے کے 10 اوور بھی کھیل جائے تو آسٹریلوی ٹیم کا جو ٹوٹل ہے وہ 100 سے اوپر ہی ہوگا بھائی، یہ آپ لکھ لیں۔ ٹریوس ہیڈ کے بعد نام آتا ہے جو انگلش کا، جو کہ ایک اور وکٹ کیپر بیٹر ہے، ان کو ریزرو وکٹ کیپر بیٹر کے طور پر شامل کیا گیا ہے ٹیم میں۔ جو انگلش کے بعد اسپینسر جانسن، ان کو میچل سٹارک کی جگہ پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، یہ لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہیں اسپینسر جانسن، اور یہ میچل سٹارک کی غیر موجودگی میں آسٹریلوی جو بالنگ اٹیک ہے اس کو لیڈ کریں گے۔ اسپینسر جانسن کے بعد نام آتا ہے مارنس لیبوشین کا، جو کہ رائٹ ہینڈڈ بیٹر ہیں اور رائٹ آرم آف سپن بھی کرا لیتے ہیں۔ مارنس لیبوشین کے بعد جناب ایک اور منجے ہوئے آل راؤنڈر اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، گلین میکسویل، یہ بھی آسٹریلوی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ گلین میکسویل کے بعد نام آتا ہے تنویر سنگھا کا، جو کہ لیگ بریک بالر ہیں اور ایڈم زمپا کے ساتھ ان کو ایڈیشنلی شامل کیا گیا ہے۔ تنویر سنگھا کے بعد نام آتا ہے میتھیو شارٹ کا، میتھیو شارٹ بھی اوپننگ بیٹر ہیں اور پاکستان کے خلاف ہوم سیریز میں اوپننگ کر بھی چکے ہیں۔ میتھیو شارٹ کے بعد نام آتا ہے ایڈم زمپا کا، ایڈم زمپا جو ان کا بالنگ ایکشن شین وارن سے ملتا جلتا ہے اور ان کے جو کرتوت ہیں وہ بھی شین وارن کی طرح ہیں، یہ بڑی وکٹیں لیتے ہیں ایڈم زمپا اور آسٹریلوی اسکواڈ کا جو ہے یہ لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے آسٹریلیا کا جناب 15 رکن اسکواڈ، اور پھر اس میں ایک ٹریولنگ ریزرو کو بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ آل راؤنڈر ہیں کوپر کنولی۔ تو یہ آسٹریلیا کا اسکواڈ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آسٹریلیا کا یہ اسکواڈ کیا اس سال چیمپئنز ٹرافی جیتنے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ کیونکہ آسٹریلوی ٹیم آلریڈی 2 مرتبہ چیمپئنز ٹرافی اپنے نام کر چکی ہے۔ آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اٹس بائے، اللہ۔